بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو اللہ تعالیٰ نے مقام کسی کو دیا ہے تو آپ علیہ السلام کو مقام نبوت عطا کیا ہے۔ وہ تمام انسانوں فرشتوں سے تمام مخلوقات سے بلند و بالا مقام اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے مختصر الفاظ میں جتنے لوگوں نے، انسانوں نے اور فرشتوں نے جس نے بھی تعریف کی، لیکن آخری جو تعریف ہے وہ اس شاعر نے حق ادا کر دیا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ مختصر سی بات یہی ہے آپ کی تعریف انسان کس حد تک کرتا رہے۔ آخری تعریف یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر چیزوں میں آپ کو انفرادی مقام عطا کیا تھا، وہاں پر آپ کے معجزات بھی اللہ رب العزت نے باقی تمام انبیاء اکرام سے زیادہ کر کے آپ کا مقام اور بھی بلند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا اور آپ کے ساتھ میں گزرتے گزرتے مکہ سے باہر چلا گیا، اور جہاں پر ویرانہ تھا، درخت تھے، پہاڑ تھے، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی پہاڑ سامنے آتا یا کوئی درخت سامنے آتا تو میں سنتا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا اور کہتا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور جو بھی پہاڑ سامنے آتا، جو بھی چھوٹی پہاڑی سامنے آتی یا کوئی درخت سامنے آتا تو آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر قریش مکہ نے اپنے جو بت تھے 360 کی تعداد میں، ان کو اتنا مضبوطی کے ساتھ مکہ کی خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اس مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس کو لگا دیا تھا کہ سیسا پگھلا کر ان کے پاؤں اس پہ جما دیے تھے تاکہ کوئی شخص اس کو اکھیڑ کر لے کر نہ جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی لکڑی کی، آپ سے اس بت کی طرف اشارہ کرتے، وہ فرماتے جاء الحق وزہق الباطل، بس ہلکا سا اشارہ اس چھڑی سے کرتے اور ساتھ میں یہ قرآن کریم کی آیت کا حصہ بیان فرماتے جاء الحق وزہق الباطل۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے وہ بت جو نا منہ کے بل نیچے گر جاتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے یہ معجزات چاہے وہ نباتات سے متعلق ہو، جمادات سے متعلق ہو، انسانوں سے متعلق ہو یا حیوانات سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ اتنی کثیر تعداد میں آپ کو عطا کیے تھے کہ آپ کے مقام اور مرتبے تک معجزے کے حوالے سے کوئی نبی یا کوئی رسول پیغمبر اس حد تک نہیں پہنچ سکتا جتنے مقام اللہ تعالیٰ نے معجزات میں بھی آپ کو ایک منفرد مقام عطا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔